بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ میں ہوں کاشف محمود اور آپ دیکھ رہے ہیں اسلامک ہب آفیشل۔ اگر آپ شوہر کی محبت حاصل کرنا چاہتے ہیں، اگر آپ چاہتے ہیں آپ کا شوہر آپ کا حق ادا کرے، آپ پر زیادتی نہ کرے، ظلم نہیں کرے، مارے نہیں، آپ کو چھوڑ کے کسی اور کی طرف متوجہ نہ ہو، تو سب سے پہلی چیز شوہر کے معاملے میں کوئی بھی آپ کا مسئلہ ہے، صرف 3 دن کا عمل ہے یا 3 وقت کا عمل ہے، یعنی ایک دن میں بھی آپ اس عمل کو فجر کے بعد، ظہر کے بعد، عشاء کے بعد، یا ظہر مغرب عشاء کے بعد، یا ظہر عصر مغرب کے بعد، کوئی بھی 3 نمازوں کے بعد بھی اس عمل کو کر لیں، یا آپ 1 دن، 2 دن اور 3 دن اس عمل کو آپ کر سکتے ہیں۔ عمل کی ترتیب یہ ہوگی، اگر آپ نے 3 دن کرنا ہے تو پھر فجر کے بعد کیا ہے تو دوسرے اور تیسرے دن بھی فجر کی نماز کے بعد کریں، اور اگر مختلف نمازوں میں کرنا ہے تو پھر کوئی مسئلہ نہیں، جیسے آپ چاہے کر سکتے ہیں۔ اور اگر مغرب کے بعد کیا ہے تو پھر روزانہ مغرب کے بعد کریں، تہجد میں کیا ہے تو پھر روزانہ تہجد کے وقت کرنا ہے۔ اس عمل کی تاثیر کے لیے اگر آپ مصلی پر بیٹھ کر اس عمل کو کریں، قبلہ رو ہو کر عمل کو کریں، باوضو رہ کر عمل کو کریں، تو انشاءاللہ آپ کو اس کا فائدہ بہت زیادہ ہوگا۔ شوہر کی محبت کے لیے سب سے پہلی چیز آپ سن لیجئے، آپ نے شوہر کی غیبت نہیں کرنی۔ سب سے پہلی انسٹرکشن وہ شوہر کی غیبت چھوڑنا ہے۔ اب غیبت کیا ہے؟ آپ اپنے شوہر کے متعلق آپ کو جو بھی شکایت ہے آپ دنیا کے کسی انسان کو بتاتی ہیں تو یہ غیبت ہے، اس سے آپ نے بچنا ہے۔ کسی بھی انسان کو آپ نہ بتائیں آپ کا شوہر کیا کرتا ہے۔ آپ کو طلاق لینی ہے تو آپ ماں باپ کو، بہن بھائیوں کو بتائیے، طلاق لیں اور جائیں۔ لیکن اگر آپ اس کو سدھارنا چاہتے ہیں، اس کو چاہتی ہیں کہ وہ سدھر جائے، آپ کا خیال رکھے، تو پھر اللہ کو بتائیے۔ اللہ کے سوا کوئی نہیں آپ کے شوہر کو ٹھیک کر سکتا، تو اللہ تعالیٰ کو بتانا ہے، تو پھر صرف اللہ ہی کو بتانا ہے، اللہ کے علاوہ کسی سے پھر تذکرے نہیں کرنے۔ یہ غیبت ہے، اور غیبت سے دلوں میں نفرتیں پیدا ہوتی ہیں۔ ایک بات، دوسری بات یہ کہ گناہوں سے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ یاد رکھیے گا کہ ہم شوہر بگڑتا تب ہے جب ہم اللہ رب العزت سے اپنا تعلق بگاڑتے ہیں۔ ہمارے لیے شوہر جو سکون کا ذریعہ ہے، یہ عذاب جہاں تب بنتا ہے جب ہم اللہ تعالیٰ کو ناراض کرتے ہیں اپنے گناہوں سے۔ آپ 100% گناہوں کو چھوڑ کے دیکھیے، آپ کی زندگی میں وہ سکون آئے گا جو آپ نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا۔ تو دوسری چیز کیا ہے؟ 100% اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا۔ آپ ڈرامے بھی دیکھیں اور شوہر بھی ٹھیک ہو جائے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ آپ گانے بھی دیکھیں، آپ فیس بک بھی یوز کریں، آپ نامحرم بھی دیکھیں، نامحرموں کو سنیں بھی، اور بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو ہمارے لیے تکلیف کا ذریعہ ہیں، گناہوں کی وجہ سے پریشانی کا ذریعہ بنی ہوئی ہیں۔ غیبت کرنا، چغلی کرنا، کسی کے بارے میں تنقید کرنا، اور موبائل کا غلط استعمال کرنا، اور ایسی بہت سی چیزیں جن میں ہم اللہ رب العزت کو ناراض کر رہے ہیں۔ اب یہ ساری ناراضگیاں بھی ہم کرتے رہیں، اللہ کو ناراض کرتے رہیں، اور ہم چاہیں کہ ہمارا شوہر ہماری محبت میں تڑپتا رہے، ایسا تو نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ نعمت نہیں چھینتے، اپنی نافرمانی پر نعمت کی لذت چھین لیتے ہیں۔ شوہر اللہ کی نعمت ہے، اللہ نے نعمت نہیں چھینی، لیکن اس نعمت میں جو لذت ہے اللہ وہ چھین لیتے ہیں، سکون ختم ہو جاتا ہے۔ اسی طرح بیوی شوہر کے لیے عذاب بن جاتی ہے، تو جو شوہر ہیں وہ بھی اپنی بیوی کے لیے اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ یہی جو میں عرض کر رہا ہوں، انہی چیزوں کو اس نے بھی فالو کرنا ہے۔ گناہوں سے بچائیں گے تو میں آپ کو گارنٹی دیتا ہوں انشاءاللہ 3 دفعہ زیادہ سے زیادہ اس عمل کو کرنا ہے۔ پہلی دفعہ میں مسئلہ حل ہوگا، نہ ہوا دوسری میں یا تیسری دفعہ تو ضرور حل ہو جائے گا انشاءاللہ۔ عمل کیا ہے؟ آپ نے 2 رکعت نفل حاجت کی نیت سے پڑھنے ہیں۔ 2 رکعت نفل پڑھنے کے بعد آپ نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھا لینے ہیں، اور یا ہادی اللہ تعالیٰ کا اسم مبارک ہے، یا ہادی اہدنا الصراط المستقیم، یا ہادی اہدنا الصراط المستقیم۔ آپ نے اس دعا کو 11 مرتبہ پڑھنا ہے۔ یا ہادی اہدنا الصراط المستقیم، یا ہادی اہدنا الصراط المستقیم، 11 مرتبہ آپ اس کو پڑھیے۔ اس کے بعد آپ نے اللہ رب العزت سے دعا کرنی ہے اپنے شوہر کے لیے، اپنے گناہوں سے توبہ کرتے ہوئے اللہ سے اپنے شوہر کی وفا محبت مانگ لیجئے، انشاءاللہ آپ کا مسئلہ ضرور حل ہوگا۔ کوئی آپ کو کبھی بھی نام والدہ کا نام تصویر نہ دیں، جادو نصب بندش کے نام پر لوٹنے والوں کو ہرگز پیسے نہ دیں۔ آپ کو کہا جائے گا کہ آپ کے شوہر پر جادو ہے، کسی عورت نے قابو کیا، اور اس طرح کی بہت سی چیزیں جن میں آج لوگ ذلیل ہو رہے ہیں، اور یہ اس لیے ہوتے ہیں کہ یہ لوگوں سے اپنے مسئلے حل کروانے جاتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ انہی لوگوں کے ہاتھوں نے ذلیل کرتے ہیں۔ آپ نے ہرگز کسی سے رابطہ نہیں کرنا، اور جب دعا کر لیں تو آخر میں پھر درود پاک لازمی پڑھنا ہے۔ ہر عمل کے شروع اور آخر میں درود پاک طے ہے، آپ کو کوئی بتائے یا نہ بتائے آپ نے لازمی کرنا ہے۔ مزید کوئی وظیفے کرے ہیں تو چھوڑ دیں،
بہتر یہ ہے کہ 100% گناہوں سے بچنے کے لیے واٹس ایپ پر ہمارا نمبر جو سامنے شو ہو رہا ہے چینج یور لائف کورس کیجیے۔ اس کورس سے اللہ تعالیٰ کا تعلق بہت جلدی ملتا ہے۔ اگر اللہ رب العزت کا تعلق نہ ملا، گناہ نہ چھوٹے، تو پھر ان وظائف کا فائدہ نہیں ہوگا۔ فوری فائدہ چاہتے ہیں، بہت جلد فائدہ چاہتے ہیں، تو پھر چینج یور لائف کورس بہت ضروری ہے، کیونکہ اس وقت ساری دنیا میں ڈیجیٹل میڈیا کی صورت میں چینج یور لائف کورس سے تیز ترین کوئی راستہ نہیں اللہ رب العزت کا تعلق حاصل کرنے کا، گناہوں کو چھڑوانے کا، اور یہ بہت آسان ہے۔ اگر گناہ نہ چھوٹتے ہوں تو ان کے لیے ریکمنڈیشن ہے وہ لازمی اس کورس کو سٹارٹ کریں۔ اس کورس کو سٹارٹ کر کے اس کے ساتھ یہ 3 دن کا وظیفہ انشاءاللہ آپ کی زندگی بدل دے گا۔ اور اگر آپ گناہوں سے 100% بچتے ہیں یا بچنے کی کوشش کرتے ہیں اور آپ سے بچنے ہو جاتا ہے، تو پھر یہ وظیفہ ہی کافی ہے۔ آپ نے اس کو کرنا ہے، سامنے اسکرین پر بھی ہم نے شو کر دیا ہے۔ بس مزید کچھ نہیں، ہماری حوصلہ افزائی کے لیے سبسکرائب کر لیجئے، بیل آئیکن پریس کر لیں، ویڈیو کو لائک کیجئے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔